الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے پناہ فضل و احسان کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ذکر خدا و رسول کے لیے ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا جمع ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں اور اس کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، مولا کی آمد، ماوا کی آمد، ملجا کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم، احسان عظیم کہ مدینۃ الاولیاء برہان پور کے اولیاء کرام، مشائخ اعظام نے جس سلسلے کو شروع فرمایا تھا، اسی سلسلے کو حضرت علامہ مولانا حسان ملک نوری صاحب قبلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ بہت پہلے سے ہر سال 12ویں شریف میں 12 روزہ عظیم الشان پروگرام کا انعقاد، تو محرم شریف میں 10 روزہ پروگرام اور بہت حسین انداز میں خطابات ہو رہے ہیں۔ کیا تدریس، کیا تقریر، کیا تحریر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت زبردست طریقے سے حضرت اپنے طور پر اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے جب میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تب کے ماحول میں اور آج کے ماحول میں کافی فرق محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ان تمام حضرات کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا انصار جانی صاحب قبلہ جو کوششیں کاوشیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سنیت سے مسلک اعلیٰ حضرت سے قریب کرنے کے لیے جو تقدم کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دارین میں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً جو انہوں نے اپنی محنتوں مشقتوں کے ساتھ جو شجر لگایا تھا، اب وہ شجر ثمربر آوار ہوا اور پھلدار درخت اس سے پھل پھول نکل رہے ہیں اور اس کی مہک چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم نوریہ بدر الاسلام کو روز بروز ترقی نصیب فرمائے۔ ان حضرات کی محبتیں، شفقتیں، عنایتیں ہیں کہ یہ مجھے کچھ کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں انہوں نے حاضر کیا ہے۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں ہم اور آپ مل کر اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ نگاہیں اٹھتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، اور رائے ارض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دیتے ہیں تو ڈوبا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ راستے سے گزرتے ہیں تو عطر برستا ہے، کسی بیمار کو چھو دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے شفا یابی حاصل ہو جاتی ہے۔ خالی کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے چشمہ شیری بن جاتا ہے۔ بے جان کنکھریوں کو چھو دیتے ہیں تو بے جان کنکھریوں میں جان آ جاتی ہے۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ درود پاک پیش فرمائے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پورا مجمع ایک مرتبہ دل لگا کر محبت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب کا یہ ہم پر فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، ہمیں اہل سنت و جماعت عطا فرمائی۔ سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی امتی ہیں۔ اگر ہم صرف اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے، اس امت میں جس کے امتی ہونے کی دعا انبیاء اکرام علیہم السلام نے بھی کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
امت میں پیدا فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے کیا محبت ہے، مجھے عنوان دیا گیا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت۔ آپ غور فرمائیں کہ اس فرش گیتی پر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جو بندوں کی رشت و ہدایت کے لیے اس فرش گیتی پر جلوہ افروز ہوئے اور خدا کا پیغام بندوں تک پہنچایا، انہیں بے راہ روی اور بدعملی سے بچایا اور انہیں خدا کی بارگاہ سے قریب کرنے کی ساری کوششیں کاوشیں کی، اور جب ان کی قوم نے ان کی بات کا انکار کیا تو حالات یہ بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا تو ان پر عذاب آیا، وہ عذاب خداوندی کے شکار ہوئے، یا نبیوں نے ان کے لیے بد دعا میں اپنی زبان کھولی۔ مگر دوستان محترم، اگر ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور دیکھیں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اس طریقے سے تبلیغ فرمائی، اس طرح سے انہیں دین سے قریب کرنے کی کوششیں کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین فرما رہے ہیں اور مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ، وہی ایک ذات ہے جس کی بارگاہ اقدس میں ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسلام فرمائی، لوگوں کو بے راہ روی سے بچایا، انہیں خدا کے قریب کرنے کی ساری کوششیں کی۔ مگر یہ مکہ کی سرزمین ہے کہ یہاں پر یہ صرف زمین ہی جو ہے پتھر کی نہیں ہے، بلکہ یہاں کے رہنے والے لوگ، ان کے دل بھی پتھر کے محسوس ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں، انہیں بے راہ روی اور بدعملی سے بچا رہے ہیں، انہیں جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ مگر مکہ کے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکالیف شاقہ پہنچائی، وہ سننے کے بعد ہماری آنکھیں اشکبار ہوتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مکہ مکرمہ میں ظلم کیا گیا۔ اللہ اکبر، کائنات کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرماتے ہیں اور کوئی لا کر کے منہ کی اوجڑی ان کے پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ آپ راستے سے گزرتے ہیں تو راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزرتے ہیں تو اوپر سے کچرا ڈالا جاتا ہے، جبر و ظلم کیا جاتا ہے اور آپ کو ستایا جاتا ہے۔ اتنا ستایا جا رہا ہے کہ کوئی پیچھے سے آپ پر پتھر کی بارش کر رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور سے خون رس رہا ہے، اور اس کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے جو امت کے لیے باعث ہلاکت ہو۔ اللہ اکبر، یہیں تک نہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر جلوہ افروز رہے،
لوگوں کی رشت و ہدایت کا ذریعہ بنے اور جو ہے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا، اور لوگوں نے ان کی بات نہ مانی پھر بھی انہیں دعائیں دیتے رہیں، اور جب مکہ والوں نے انتہائی جبر و ظلم کیا اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے ارادہ بنایا کہ میں طائف جاؤں گا اور طائف جا کر کے وہاں اسلام کا پیغام پہنچاؤں گا۔ وہاں سرکار علیہ السلام جب اس نظریے سے طائف پہنچے تو وہاں پر بھی آقا علیہ السلام پر جو جبر و ظلم ہوا، یہ دنیا جانتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب طائف کی سرزمین پر پہنچے تو آپ کے جسم انور پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کے جسم انور کو لہو لہان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں 2 پہاڑوں کو ایک کر دوں گا اور یہ قوم یہی دب کر کے مر جائیں گی۔ پیارے آقا علیہ السلام ایسے وقت میں ارشاد فرماتے ہیں، نہیں میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہی کے نسل سے اسلام کو فروغ دینے والے لوگ پیدا فرمائے گا۔ یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اتنا جبر اور ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی پیارے آقا علیہ السلام نے کبھی اپنی امت کو کوئی ایک جملہ بد دعا کا نہیں دیا، اور جب تک آقا علیہ السلام اس فرش گیتی پر جلوہ افروز رہے، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے رہے، جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ آپ کے زبان فیض ترجمان پر یہی کلمات جاری تھے، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ حضرات محترم، جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچوں کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ان کی حفاظت اور ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی کوششیں کرتی ہے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی ہے، پیارے آقا علیہ السلام اب کئی ماں سے زیادہ اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں اور ہر طرح سے اپنی امت کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے پورے زندگی کے اصول و قوانین اپنی امت کو عطا فرمائے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے ہر وقت کے مسائل پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت کو سکھا کر کے گئے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، جب 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، بالغ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے زندگی کو جینا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا اپنی امت سے محبت ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنی امت سے اس طریقے سے محبت فرما رہے ہیں، انہیں دعاؤں میں بھی یاد فرماتے ہیں اور ان کو زندگی کا نظام بھی عطا فرماتے ہیں کہ انہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، انہیں اپنی زندگی کیسے جو ہے آگے بڑھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی رہبری فرمائی، وہ رہنمائی فرمائی، ہر طرح سے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کا خیال رکھا، اپنی امت کی حفاظت کی کوششیں کی۔ یہ سرکار علیہ السلام کی تعلیمات ہی ہے کہ آج اگر بندہ دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو وہ دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی، آخرت بھی اس کی بہتر ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے اپنی امت سے کہ آپ ان کو ہر وقت قانون عطا فرما رہے ہیں۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتی ہے، میرا بچہ کوئی چیز اٹھا کر نہ کھا لے کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، میرا بچہ کوئی چیز ایسے نہ پی لے کہیں اس کی طبیعت پر بارے گرا نہ گزر جائیں، کہیں اسے نقصان نہ ہو جائیں، ایسے ہی آقا علیہ السلام اپنی امت کو ہر چیز بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، پینے کا طریقہ بتا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہ تمہیں کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، پانی کس طریقے سے پینا ہے، تمہیں چلنا کس طریقے سے ہے، تمہیں بولنا کس طریقے سے ہے، تمہیں جو ہے روزی کس طریقے سے حاصل کرنی ہے، تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ ہر وقت کے قوانین پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں تاکہ میری امت کی ہر طریقے سے حفاظت ہو۔
دوستان محترم، اس کائنات میں اس فرش گیتی پر صرف ایک ہی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، جنہوں نے بچے کی پیدائش سے لے کر کے جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک کے ہر وقت کے مسائل، قوانین، اصول و ضوابط اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں کہ انہوں نے کب، کیا اور کیسے کرنا ہے۔ آپ غور فرمائیے، آقا علیہ السلام اپنی امت سے محبت کے بنیاد پر جو ہے کس طریقے سے آپ محبت فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو جینے کا اصول و طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جینا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایک انسان اگر ایک گلاس پانی پیتا ہے، اس کے لیے کوئی فکر مند نہیں ہوتا کہ ہمیں پانی کیسے پینا ہے، مگر آقا علیہ السلام اپنی امت کو پانی پینے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ پانی اگر تمہیں پینا ہے تو پانی کو کس طریقے سے پینا ہے۔ پانی آپ کو سیدھے ہاتھ میں لینا ہے، پانی ہاتھ میں لینے کے بعد پانی میں آپ کو جھانک کر دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو پانی 3 سانس میں پینا ہے، اور اس کے بعد پینے کے بعد آپ کو جو ہے الحمدللہ کہنا ہے۔ پانی پینے شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ وہ پانی آپ کو جو ہے کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ پیارے آقا علیہ السلام پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، آپ دیکھیں ایسا کوئی زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں چھوٹتا جہاں پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت کی رہبری نہ فرما رہے ہو۔ ہر جگہ پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت کی رہبری فرماتے ہیں اور اپنی امت سے پیار اور محبت فرماتے ہیں، ہر طرح سے ان کا خیال فرماتے ہیں اور ان کے لیے رات و دن، صبح و شام دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، جب بھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں دراز کیا، اپنی امت کو یاد فرمایا، اپنی امت کی یاد فرمائی اور امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوئے، رو رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں، ربی امتی ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حتیٰ کہ پیارے آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رونے پر جو ہے پیار آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حاضر خدمت کیا اور جبریل امین حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب سب جانتا ہے، مگر آپ سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ اب کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت کی فکر میں رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر کے عرض گزار ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ کی امت سے متعلق آپ سے راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے زار و قطار رو رہے ہیں، یہ امت کو یاد فرمایا ہے۔ آپ غور فرمائیے، آقا علیہ السلام جب بھی اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ پیارے آقا علیہ السلام جو ہے اپنی امت کو کس طرح سے یاد فرماتے ہیں، جب کبھی آپ تنہائی میں ہوتے، جب کبھی آپ رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو اپنی امت کو یاد فرماتے۔ پیارے علیہ السلام کا یاد فرمانا آپ غور فرمائیے کہ کس طریقے سے سرکار علیہ السلام ہر جگہ اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں اور ان کا خیال فرما رہے ہیں، کہیں میری امت پر کوئی چیز جو ہے بوجھ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، اگر تکلیف تمہیں ہوتی ہے درد مصطفیٰ کو ہوتا ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے
کاٹا تمہیں چوبھتا ہے، درد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسوس فرماتے ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے امت سے کہ سرکار علیہ السلام پر یہ بہت گراں گزرتا ہے کہ آپ کی امت پر کوئی تکلیف آئے، آپ کی امت پر کسی طریقے سے کوئی پریشانی آئے، اگر امتی پریشان ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوستان محترم، یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہی کی برکت ہے کہ آج ہم اتنے گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا، کسی طریقے سے کوئی عذاب کے ہم شکار نہیں ہوتے، کوئی اجتماعی عذاب ہم پر نہیں آتا۔ اگر آپ اگلی امتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، جب انہوں نے گناہ کیا، جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، جب وہ خدا کے نافرمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا، مگر یہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی برکت ہے کہ آج مسلمان اپنے ایسے گناہ میں مبتلا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہوا جو مسلمانوں میں نہ ہو رہا ہو، مگر اس کے باوجود مسلمانوں پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں فرماتا، ورنہ اگلی امتوں کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انہوں نے خدا و رسول کی نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب و عقاب میں مبتلا فرمایا، اور جب انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانیاں کی تو ان نبیوں نے ان کے لیے بددعا فرمائی، مگر میرے آقا علیہ السلام ہمیشہ اپنی امت کو یاد فرماتے رہیں اور انہیں مشقت سے بچاتے رہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا کہ میں اپنی امت پر مسواک جو ہے لازم کر دوں، مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس سبب سے میں نے اپنی امت پر مسواک کو لازم نہ کیا۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے تو صحیح، ایک جو ہے مسواک ہے، مسواک کتنی چھوٹی چیز ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں، مگر سرکار علیہ السلام اگر اپنی امت پر لازم فرما دیتے تو یہ ہمارے لیے ہر وقت کرنا لازم ہو جاتا۔ تو آقا علیہ السلام نے امت کا خیال فرمایا اور جو ہے ہم پر مسواک کو لازم نہ کیا، آپ نے پسند فرمایا کہ امت مسواک کرتے رہیں کیونکہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس اس کے اوپر آج ترقی کر رہی ہے، سائنس آج جو ہے ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کے نتیجے تک سائنس آج پہنچ رہی ہے، اور آج سے 1500 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وہ چیز عطا فرما دی ہے۔ آپ غور فرمائیے، مسواک کرنے والے لوگ، جو لوگ مسواک کرتے ہیں وہ ٹینشن سے دور رہتے ہیں، مسواک کرنے والے لوگ وہ جو ہے فکروں سے دور رہتے ہیں، اور مسواک کرنے والے لوگوں کا پیٹ ان کا ہاضمہ صحیح ہوتا ہے۔ مسواک کے کئی فوائد ہیں، اور آج جو ہے ڈاکٹر یہاں پر پہنچے ہیں، سائنس یہاں پر پہنچی ہے کہ جو لوگ روزانہ مسواک کریں گے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو امت کے لیے فائدہ مند تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور امت کے لیے اس کے لیے کہا اظہار خیال فرمایا کہ میری امت اس کو ہمیشہ کرتے رہیں۔ حضرات محترم، یہ مسواک ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ غور تو فرمائیے، آج اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اگر اپنی صبح و شام کو گزار لیتے تو یہ آج ہمارے پاس جو مشکلیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہے، یہ کوئی پریشانی ہمارے قریب نہ آتی۔ ان تمام پریشانیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے، مگر یہ تمام تر پریشانیاں ہمارے پاس اس لیے آئی ہے کہ ہم نے سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو عملی جامہ پہنانا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے صرف اپنی من مانی زندگی گزارنا یہ شروع کر دی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، مگر آج ہماری قوم روزانہ صبح
11 بجے تک سوتی ہے اور اس کے بعد رزق تلاش کرتی ہے، کہاں سے انہیں رزق ملے گا؟ جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے کہ جو قوم صبح سوتی ہے، جو لوگ صبح سوئے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! مگر آج ہماری قوم نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ تا دیر رات جاگتی ہے اور صبح دیر تک سوتی ہے، یہ ان کا طریقہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہماری صبح و شام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتی، تو آج ہمیں یہ تمام تر چیزیں، یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ بلائیں جو آج ہمارے ارد گرد بنلا رہی ہے، یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر کے انسان ان تمام بلاؤں سے دور ہو جاتا ہے، ان تمام وباؤں سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ غور تو فرمائیے، کھانے کا طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہو تو کھانے سے پہلے اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں، اور یہ ہیں کہ ایک حصہ تمہارا پانی کے لیے ہو، اور ایک حصہ تمہارا کھانے کے لیے ہو، اور ایک حصہ تمہارا خالی ہو۔ جب اس طریقے سے تم کھائیں گے تو پھر تمہیں کھانا نقصان نہیں دے گا، اور تمہیں بیچ میں پانی پینا ہے تاکہ تم پانی پی لیں، تو کھانے کا کھانا تمہارے کم کھانے میں آئے گا۔ جو کم کھائے گا وہ صحت مند رہے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو کھانے کے لیے بیٹھنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس سنت طریقے سے بیٹھو۔ جب تم سنت طریقے سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھو گے تو زیادہ کھانا تمہارے کھانے میں نہیں آئے گا، اور جب لقمہ چباؤ گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرید کو پسند فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے روٹی کو چور کر باریک کر اس کا جو ہے شیرہ بنا کر کے آپ استعمال فرماتے تھے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لقمہ چھوٹا چھوٹا لیا جائے اور اس کو خوب چبایا جائے۔ جب بندہ اس طریقے سے کھانا کھائے گا تو پھر یہ ہے کہ اس کی آتیں، جو کام دانتوں کا ہے اس کے آتوں سے نہیں لینا پڑے گا، اور پھر جب جو کام دانتوں کا ہے وہ کام اگر آتوں سے لیا جائے تو جسم خراب ہوتا ہے۔ وہی اگر ہم جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی فرامین پر عمل کریں اور کھانا کھاتے وقت میں لقمے کو خوب چبائیں اور باریک کر کے کھائیں، یا مصطفیٰ کی سنت کو اپنا کر کے شرید بنا کر کھائیں گے، وہ کھانا جلد ہضم ہوگا، اور ہضم اچھا ہوگا تو صحت اچھی رہے گی، اور بہت ساری بیماریاں، بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، پریشانیاں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری تربیت فرمائی ہے، تمہیں بے راہ روی اور بد عملی سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے، بچانے کی کوشش کی ہے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پسے پشت ڈالتے ہیں اور اپنے من مرضی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ تم پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف تمہیں تو کم پہنچتی ہے، مگر اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکلیف زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ میری امت کسی طریقے سے کوئی پریشانی میں نہ آئے، اس لیے آپ ان کی ہر طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کریں، ان کے فرامین پر عمل کریں، ان کے فرامین کو عملی جامہ پہنائیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ہم سے محبت کی ہے ہم بھی ان سے ایسی ہی محبت کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم سے محبت فرما رہے ہیں، اور کتنی محبت فرما رہے ہیں کہ مسواک آپ فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امت کو اس کو لازم کر دوں، مگر میری امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے اس لیے میں اس کو لازم نہیں کرتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، اور حج کا موقع ہے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا بیان فرمایا تو صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہوگا؟
حج ہر سال فرض ہوگا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ جب دوبارہ پوچھا گیا، 3 بار پوچھا گیا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بار بار مجھے کوئی چیز نہ پوچھی جائے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ تبارک و تعالی میری امت پر ہر سال حج کرنا فرض قرار دیتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری امت مشقت میں پڑے، میری امت مشقت میں نہ پڑھے۔ اس لیے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا خیال فرمایا، اور حج کے لیے انہیں نہیں کہا کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کائنات ہیں، آپ جس کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائیں، اور جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سنت فرمائیں وہ سنت رہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارا خیال فرما رہے ہیں، اور ہمارے خیال سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو جو ہے ہم پر جو ہے لازم نہیں کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز عشاء کو مؤخر کر دوں، آخری وقت کر دوں اسے، مگر میں نے محسوس کیا کہ میری امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں اسے آخری وقت میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا خیال فرماتے ہوئے جو ہے کسی چیز کو امت پر لازم نہیں کر رہے ہیں اور انہیں مشقت سے بچا رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے کر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ بچا کیا ملا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازوں کو تحفہ عطا فرمایا تھا، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے 5 نمازوں میں تبدیل فرمایا۔ 5 نمازیں رہ گئی ہے، اب امت نمازیں 5 وقت کی پڑھے گی اور ثواب 50 وقت کا پائے گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فکر ہے اور امت کی محبت ہے۔ آپ غور فرمائیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں، ہر جگہ انہیں یاد فرما رہے ہیں۔ جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا اور ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے، اور جب راتوں کی تنہائیوں میں آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود ہوتے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد فرماتے۔ حضرات محترم، آپ اس بات پر دھیان دیجئے، آج کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو اتنا یاد نہیں کرتا، آج کا کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کو اتنا یاد نہیں کرتا۔ کوئی کس سے محبت کرنے والا ہو وہ کسی کو اتنا یاد نہیں کرتا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں اور ہر جگہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یاد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی ہمیں نہیں بھولا، ہم کیسے اپنی زندگی میں انہیں بھول جائے؟ ہمارا بھی اپنا کام ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھیں، انہیں ہر وقت یاد رکھیں۔ ہم اپنے آقا کو کیسے یاد رکھیں گے، کیسے ان کو یاد رکھیں گے اور کیسے ان سے محبت فرمائیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امت سے محبت فرما رہے ہیں، مگر امت سرکار سے کیسے محبت کرے گی؟ امت کا کیسے محبت کا انداز ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اب جو ہے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا، اور جو اس پر عمل کر لے گا وہ ہر وقت جو ہے خدا و رسول کی فرما برداری میں رہے گا۔ اب تمہیں جو ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر کے رات آنکھ بند ہونے تک، ہر وقت، ہر لمحہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پیش نظر رکھنا ہے اور پھر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ جب اس طریقے سے آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پیش نظر رکھیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آپ کو ہر وقت یاد آئیں گے۔ آپ صبح سویرے ہوئی، آپ فوراً اپنی نیند سے بیدار ہوئے، آپ کو یاد کرنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، تو آپ فوراً دعا پڑھ دیں۔
آپ دین سے بیدار ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر کا وقت ہو اور اس وقت میں نماز فجر کے لیے آپ کو مسجد جانا چاہیے، تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جائیں، نماز ادا فرمائیں۔ تو حضرات محترم، ہر طرح سے آپ ہر وقت اس طریقے سے ہر کام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھیں۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو سنت مصطفیٰ کو یاد رکھیں اور سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ جب آپ پانی پینے کے لیے بیٹھیں تو سنت مصطفیٰ کو یاد کریں اور سنت کے مطابق پانی پیئیں۔ آپ بولیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بولنے کو، آپ کے جو ہے بات چیت کرنے کے طریقے کو سامنے رکھیں اور اس طریقے سے بات کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو عمل ہوگا، ہر عمل آپ کا مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کے مطابق ہوگا۔ جب آپ ہر ادا کو ان کی اپنائیں گے تو آپ کی محبت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائیں گے اور پھر آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یاد کیا ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سب لوگ مل کر کے پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ دیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو صدق دل سے، محبت سے، بلند آواز سے جو ہے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں کہ یہ کل قیامت میں ہمارے کام آئے گا۔ یہ ایک ایسا برکت والا وظیفہ ہے کہ بندہ ادھر درود پڑھتا ہے، رب ادھر قبول فرما لیتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد فرمایا، زندگی بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں فرماتے رہیں اور اپنی امت سے محبت فرماتے رہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قوانین اسلام عطا فرما رہے ہیں اور ہر طرح سے اپنی امت کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام نے بد دعا کی، مگر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے کبھی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالا، بلکہ ہمیشہ ان کی ہدایت کی دعا فرماتے رہے۔ اور یہیں تک نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بقید حیات رہے اور اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا تو اپنے رب کی بارگاہ میں رب حبل امتی، رب حبل امتی یہ فرماتے رہے، اور جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، جب آپ کو قبر انور میں رکھا گیا تب بھی آپ کو دیکھا گیا کہ زبان جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک پر جنبش ہے۔ جب کسی نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک پر جنبش ہے، لب ہل رہے ہیں، تو جا کر کے کان قریب لے جا کر کے سنا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، دنیا میں تشریف لائیں تو اپنی امت کو یاد فرمایا، اور جب 63 سالہ زندگی رہی اس میں اپنی امت کو یاد فرمایا، اور جب دنیا سے رخصت ہو کر کے قبر انور میں پہنچے اس وقت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ اور یہی تک نہیں، کل میدان محشر میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی محبت میں جو ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی محبت میں اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر نبی کو جو ہے 3 دعائیں دی جاتی ہے جو ان کی دعا دنیا میں بھی قبول ہوتی ہے، جو وہ مانگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سوال پورا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے 2 مرتبہ وہ دعا کی اور دونوں مرتبہ رب حبلی امتی، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مغفرت ہی کی دعا کی، اپنی امت کی بخشش ہی کی دعا کی کہ میں نے دنیا میں بھی وہ دعائیں دو دعائیں کی ہے، وہ اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی ہے، اور میں نے ایک دعا کو بروز قیامت کے لیے رکھا ہے کہ جب میری امت ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ کوئی کسی کا ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں دعا کر کے اپنی امت کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ غور فرمائیے کہ دنیا میں تشریف لائیں تو اپنی امت کی محبت میں اپنی امت کو یاد فرمایا، 63 سال کی زندگی کا گزارے تو اس میں اپنی امت کو یاد فرمایا، دنیا سے رخصت ہوئے قبر مبارک میں رکھا گیا تو اس وقت اپنی امت کو یاد فرمایا، اور کل میدان محشر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یاد فرمائیں گے۔ ہمیں کتنا اپنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا چاہیے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہم سے اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ سرکار کو ہم راضی کر لیں، سرکار ہم سے راضی ہو جائیں، اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو خدا بھی راضی ہو جائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی آئندہ وقت مجھے موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔